الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المقدس کی آمد کے ضمن کے اندر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان المقدس کی تمام سعادتیں، برکتیں اور اس کی تمام کی تمام رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی مکمل طور پہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کی گئی کہ جس کا تعلق رمضان سے ہے اور روزے سے ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور شہادہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، 5 ارکان ہیں، ان تمام کے تمام ارکان کے متعلق اگر تفصیلات اور احکامات تلاش کریں گے قرآن مجید کے اندر تو بہت کم آپ کو یکجا طور پہ ایک ہی جگہ پہ پوری تفاصیل مل جائیں، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ خصوصیت اور یہ خوبی صرف اور صرف رمضان المقدس کے روزے کو حاصل ہے کہ تقریباً سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 آیات کے اوپر مشتمل تمام کے تمام روزے کی تفاصیل اور اس کے پورے احکامات کو اللہ نے ایک ہی جگہ جمع کر دیا۔ نماز کے متعلق آپ قرآن پڑھیں گے تو نماز کے پورے اوقات ایک ہی جگہ پہ متعین ہو قرآن مجید میں نہیں مل سکتے، الگ الگ مقامات کے اوپر۔ پھر اسی طریقے سے نماز کئی طرح کی ہیں، فرض ہے، سنن ہے، صلاۃ الخوف ہے، تو ان تمام کے تمام نمازوں کے متعلق تفصیلات آپ کو ایک جگہ پہ قرآن میں نہیں مل سکتے۔
کہیں وضو کا ذکر آئے گا، کہیں نماز کا ذکر آئے گا، کہیں نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا ذکر آئے گا، تو چاہے وہ حج کے مسائل ہوں، حج کے مسائل بھی ایک جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی ان 6 آیات کی تلاوت کرے اور اس کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، تو اکثر و بیشتر روزے کی حکمت، روزے کا مقصد اور روزے کے فوائد، اسی طرح روزے کے جو مسائل ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے احکام و مسائل سے بندے کو ایک ہی جگہ پہ تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فراہم کر دی ہے۔ یہ خصوصیت قرآن مجید کے اندر صرف اور صرف روزے کے متعلق جو ہے موجود ہے۔ بزرگو دوست، اب روزے جو رمضان کے فرض کیے گئے مسلمانوں کے اوپر، یہ آپ جان لیں کہ یہ روزے یک بارگی فرض نہیں کیے گئے کہ چلو ایک ہی مرتبہ اللہ نے حکم دے دیا کہ پورے کے پورے رمضان کا 1 مہینہ تم کو بھوکے پیاسے رہنا ہے، بلکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر 3 حالات گزرے ہیں نماز کو جامع ہونے میں، منضبط ہونے میں۔ تو جس طریقے سے نماز کے اوپر، نماز کے منضبط ہونے میں، جامع ہونے میں 3 احوال سے نماز گزری ہے، اسی طریقے سے روزے کے منضبط ہونے کے اندر بھی 3 حالات اور 3 احوال پیش آئے ہیں۔ 3 سٹیجز کے بعد جو ہے روزہ اس شکل کے اندر ہمارے پاس آج آیا ہے، موجود ہے۔ نماز کن حالات سے گزری ہے بھائی؟ تو پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو اس وقت آپ نماز ادا کرتے تھے تو حالت نماز میں آپ کا قبلہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ بیت المقدس، فلسطین کے اندر یروشلم، وہ ہوا کرتا تھا۔ اب یہ روایتیں بھی ہے کہ اللہ کے رسول اس طرح ٹھہرتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی تھوڑا سامنے آ جایا کرتا تھا، یہ الگ تفصیل ہے، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن جب تک آپ مکے میں رہے، آپ کا قبلہ حالت نماز کے اندر خانہ کعبہ تھا۔ اس وقت تک بنی اسرائیل کو ابھی دنیا کی امامت سے معزول نہیں کیا گیا تھا۔ جب مکے سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو 17 مہینے تک، 17 منتھس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کے اندر بھی اللہ کے رسول کا اور صحابہ کا قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ نہیں، بیت المقدس تھا قبلہ۔ لیکن 17 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے میرے حبیب، ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھانا دیکھ رہے تھے، آپ کی خواہش یہ ہو رہی تھی کہ آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائے، تو اب کیا کرو؟ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے۔ لہذا حالت نماز کے اندر ہی موڑ لیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ قرآن مجید کی حکم کے مطابق موڑ دیا گیا۔ تو یہ پہلی حالت تھی نماز کی، یہ پہلی تبدیلی تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ بنا۔ پہلے بیت المقدس تھا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ قبلہ بنا، یہ نماز کی پہلی کیفیت تھی۔ اور یہ اعلان تھا دنیا کے سامنے کہ اب دنیا کی امامت، دنیا کی قیادت اور دنیا کی لیڈرشپ خاندان بنی اسرائیل سے موڑ کر اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوورز ہوگی،
اب یہ امامت، لیڈرشپ اور قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب بنی اسرائیل سے امامت چھین لی گئی، قبلہ تحویل ہو چکا ہے، بدل چکا ہے بیت المقدس سے خانہ کعبہ۔ یہ نماز کی پہلی تبدیلی تھی بزرگو دوستو، نماز کا پہلا چینجز تھا جو ہوا، جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ دوسری کیفیت نماز کی، دوسری حالت کیا بدلی، پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد یہ بہت ممکن تھا کہ مسلمان مسجد کے اندر آنے کے سلسلے میں آپس میں بٹ جاتے، اختلاف رائے ہو جاتا کہ لوگوں کو مسجد تک آنے کے لیے کیسے بلایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی رائے مختلف تھی، کوئی کہتا تھا گھنٹی بجاؤ، کوئی کہتا تھا آگ جلاؤ، جیسا آتش پرستوں کا آتش کدہ روشن ہوا کرتا تھا تو اس کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ ابھی ان خیالات کی گردش ہو رہی تھی کہ اچانک ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میں نیم بیداری کے عالم میں تھا اور نیم خوابی کے عالم میں تھا۔ نیند کی کیفیت میں تھا آدھا، اور آدھا جگنے کی کیفیت میں محسوس کر رہا تھا اپنے آپ کو کہ اچانک دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص نہایت ہی سبز کپڑے میں ملبوس کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کر اس نے جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، دو مرتبہ جو ہم اذان میں کلمات کو ادا کرتے ہیں، یہ پورے کے پورے اذان کے کلمات حضرت جو ہے عبداللہ بن زید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا کہ میں نے یہ تمام کے تمام الفاظ اس آدمی کو پڑھتے ہوئے سناتے ہوئے سنا اور مجھے وہ یاد ہو گئے وہ الفاظ۔ پھر کچھ دیر توقف کرنے کے بعد وہی آدمی یہ پورے کے پورے کلمات کو دوبارہ دہرایا، اور اس کے اندر ایکسٹرا کیا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کے بعد قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، جو ہم اقامت دیتے ہیں نماز کے اندر۔ تو گویا کہ اذان اور اقامت دونوں اللہ کی جانب سے سکھلایا گیا، بتلایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ الفاظ دہرائے کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر فاروق بھی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بالکل میں نے بھی یہی الفاظ خواب میں سنا ہے اور دیکھا ہے، لیکن میرے انصاری بھائی مجھ پہ سبقت لے گئے بیان کرنے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دو۔ چنانچہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اذان کے کلمات اور تکبیر کے کلمات سکھا دیے، اور سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات کے ساتھ جو ہے اذان دیا۔ تو یہ دوسری تبدیلی تھی کہ اب تک لوگ آپس میں مختلف تھے، بٹ رہے تھے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح بلایا جائے، وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں بتلایا کہ اذان دیا کرو، اذان کی آواز کو سن کر کے لوگ جو ہے مسجد تک آ جایا کریں گے۔ یہ تبدیلی آئی، پہلے اذان کا طریقہ اور تکبیر کا طریقہ نہیں تھا۔ تیسری جو تبدیلی آئی نماز کے اندر کہ پہلے کیا تھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی اور پیچھے بعد میں آنے والے مصلی کوئی آتے تو اب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی رکعت نماز پڑھا چکے ہیں امام صاحب، تو بازو والے سے آہستہ سے پوچھ لیا کرتے کہ بھائی اب تک کتنی رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ تو حالت نماز کے اندر ہی نمازی آہستہ سے بول دیا کرتا کہ 2 رکعت مکمل ہو گئی ہے، 3 رکعت مکمل ہو گئی ہے، یا 1 رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ تو بعد میں آنے والا پہلے
2 رکعت اگر چھوٹ گئی تھی 2 رکعت پڑھ لیتا، پھر جو ہے شامل ہوتا نماز میں. 1 رکعت چھوٹ گئی تو 1 رکعت پہلے ادا کر لیتا، پھر نماز میں شامل ہو جاتا. اس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ چلتا ہوا آ رہا تھا. اچانک ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اس وقت تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور کچھ رکعتیں ہو چکی تھیں، آپ بعد میں تشریف لائے. آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، سیدھے نماز میں شامل ہو گئے. اور جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور جتنی رکعتیں ان کی چھوٹ گئی تھیں ان کو بعد میں انہوں نے ادا کیا. سبوں نے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاذ بن جبل نے تم سب کے لیے ایک بہترین راستہ نکال دیا. آئندہ سے کیا کرو کہ نماز تمہاری جب چھوٹ جائے کچھ رکعتیں ہیں تو نمازی سے پوچھو نہیں بلکہ ڈائریکٹ نماز میں شامل ہو جاؤ، اور جب سلام پھیرے امام تو اس وقت کھڑے ہو کر کے اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو مکمل کرو. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا اور اس کے بعد سے آج تک امت اسی کو فالو کر رہی ہے. تو یہ نماز 3 مختلف مراحل سے گزر کر آج جس شکل و صورت میں ہے وہ ہمارے پاس ہے. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ روزے کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. روزہ جو آج پورے رمضان کا 1 مہینہ مسلمانوں پہ فرض قرار دیا گیا، اس کے اندر بھی 3 مراحل گزر کر کے یہ روزے منضبط ہمارے پاس آئے ہیں. سب سے پہلی بات، روزہ کب فرض ہوا؟ تو یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مکے کے اندر روزہ فرض نہیں تھا. نماز معراج کے موقع سے فرض ہوئی تھی 5 وقت. اللہ کے رسول پہ آغاز نبوت سے ہی فجر اور عصر کی نماز فرض ہو گئی تھی، 2 رکعتیں. اس پہ میری گفتگو ہو چکی ہے اس سے قبل. بات ہے روزے کی، تو مکے کے اندر روزہ فرض نہیں تھا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب وہ لوگ خانہ کعبہ کا غلاف بدلتے تھے عاشورہ کے دن 10 محرم کو، تو اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن کوئی باضابطہ طور پہ روزہ فرض نہیں تھا. مدینے میں اللہ کے رسول تشریف لائے تو یہاں پہ روزہ رکھنے کا رواج عام تھا. یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے چونکہ ان کے مطابق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمایا تھا. دریائے نیل کو کراس کر کے نکل گئے تھے آپ اس دن. تو اس خوشی کے اندر وہ لوگ شکرانے کے طور پہ وہ روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، یوم عاشورہ کا. اور اس کے بعد اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہجرت کے دوسرے سال، 1 سال کے بعد دوسرے سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. اب یہاں پہ علماء کے درمیان اختلاف ضرور ہے، کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن کے درمیان، کہ آیا وہ ہر مہینے کی 3 دن کا روزہ تھا 13، 14، 15، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزہ رکھنے کا. تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھو ہر مہینے میں، یا پھر یہ اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا، یا اللہ کے رسول نے خود مسلمانوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا. لہذا قرآن مجید کی جو آیت ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے، جو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان کا روزہ پہلے فرض قرار دے دیا گیا پورے مہینے کا، لیکن اختیار تھا لوگوں کو کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے، چاہے وہ حالت سفر میں ہو یا حالت سفر میں نہ ہو. بہرکیف یہ روزہ اختیاری تھا، بندے کو اختیار حاصل تھا، چوائس تھا کہ وہ روزہ چاہے تو رکھے چاہے تو نہیں رکھے. نہیں رکھے تو کیا کرے؟ ایک بہت مضبوط طاقتور تمہارا آدمی ہے، روزہ رکھنا دل نہیں بول رہا،
نہ رکھے تو کیا کرے؟ تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا شکم سیر ہو کر بھرپور پیٹ پر کھانا کھلا دے، یہ کافی تھا، یہ فدیہ تھا، روزے کا فدیہ۔ بعد میں چل کر کے پھر حکم نازل ہوا کہ نہیں، اب جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، تو یہ سہولت ختم کر دی گئی۔ لیکن قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب حضرت آدم تا ایدم آپ دیکھ لیں مختلف ادیان، مختلف مذاہب کے اندر کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، مسیحیت ہو، عیسائیت ہو، ہر جگہ پہ کسی نہ کسی شکل کے اندر روزہ موجود آپ کو نظر آئے گا۔ آج بھی اوقات مختلف ہیں، طریقے مختلف ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن روزے کا تصور اور اس کا کانسیپٹ ہر ملت کے اندر، ہر مذہب کے اندر حضرت آدم تا ایدم موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی پہ گفتگو بعد میں ہوگی میری، آگے چلیں تھوڑا۔ قرآن مجید نے جو آگے کہا ایام معدودات، روزہ کیا ہے؟ چند دن کے ہیں۔ اب جن لوگوں نے کہا ہے کہ پہلے پورا رمضان کا روزہ فرض تھا لیکن اس کو اختیار حاصل تھا، یہ بات صحیح نہیں لگ رہی، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ایام معدودات، چند دن ہے روزے کے، چند دن معدودات۔ اگر عالم حضرات ہیں اور جو ہے سنٹیکس اور مارفولوجی سے واقف ہیں، اگر جو ہے نحو کا قاعدہ انہیں معلوم ہے، تو معدودات یہ جمع قلت ہے عربی کے اندر، اور جمع قلت کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا پورے رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، پتہ چلتا ہے کہ وہی ہر مہینے کا 13، 14 اور 15 روزہ اللہ نے فرض قرار دیا تھا شروع میں، چونکہ 3 سے 9 تک کی تعداد بنتی ہے معدودات کی۔ قرآن نے کہا ایام معدودات، یہ معدودات، یہ چند روزے ہیں گنتی کے۔ اب یہ چند روزے بھی کیسے ہیں؟ ناٹ کمپلسری، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب تم میں سے جو شخص مریض ہو یا بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو شخص مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ جو ہے فدیہ دے دے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کے۔ مطلب علی الذین یطیقونہ، اگر بندے کو روزہ رکھنے کی طاقت و قوت حاصل ہے، نہ مریض ہے نہ مسافر ہے، تو بھی اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو نہ رکھو۔ نہ رکھنے کی صورت میں ایک روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرو۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا، تمہارے روزے کا تتمہ ہو گیا، وہ مکمل ہو گیا، روزے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ یہ شروع میں بات تھی۔ تو پہلے 3 دن کا روزہ پہلا مرحلہ، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزے تم پہ فرض قرار دیے گئے ہیں، لیکن ان روزوں کے اندر اگر تمہیں رکھنے کی نیت نہ ہو، رکھنے کا دل نہ ہو، تو اس بات کی گنجائش ہے کہ تم جو ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو 2 وقت کا، یہ تمہارے روزے کا بدلہ ہو جائے گا۔ لیکن جب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب یہ قرآن پہ گفتگو ہو اور قرآن نزول قرآن پہ گفتگو ہو، اور پھر یہ رمضان کو یہ حیثیت اور روزے کو یہ حیثیت، یہ مقام کس کی وجہ سے ملا؟ یہ گویا کہ نزول قرآن کی یادگار ہے ہر سال جو رمضان لے کر کے آتا ہے ہمارے سامنے۔ چونکہ قرآن کے نزول کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا
وہ رمضان کے مہینے کے اندر وہ آخری جو طاق راتیں ہیں، 5 طاق راتیں، ان میں سے کسی ایک شب قدر میں قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر شروع ہوا تھا۔ تو اس بنیاد پہ قرآن مجید نے کہا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ رمضان ہر مہینے آتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سننا اور اس کو سمجھنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن کے ہر سال کو جشن منانے کا جو ہے گویا کہ یہ مہینہ ہے، یہ سالانہ جشن کا مہینہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سنیں اور قرآن کی ہم تلاوت کریں۔ یہ اصل ہے رمضان کے آنے کا مقصد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے جو روزے میں تم کو چھوٹ دی گئی تھی کہ روزہ چاہو تو رکھو، چاہو تو مت رکھو، فدیہ دے دو، اب وہ کیفیت باقی نہیں رہے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے کہا فمن شہد منکم الشہر، اب تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مہینے کو پالے فلیصمہ، تو اس کو ضرور بھی ضرور چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب جو ہے مسافر نہیں ہو، مریض نہیں ہو، صحت مند ہو، توانا ہو، مضبوط ہو، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اب تم چاہو کہ روزہ نہ رکھوں اور اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا کر چھوٹ جاؤں، نہیں، فلیصمہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اب سختی آ گئی، اب وہ جو خیار حاصل تھا، تخییر، وہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے کہا اب جو ہے ہر ایک شخص کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، جو صحت مند ہے، جو مسافر نہیں ہے، جو مقیم ہے، جو بیمار نہیں ہے۔ اور آگے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، جو پہلے تھا کہ اگر مریض ہو، مسافر ہو، بیمار ہو تو ایسی صورت کے اندر جو ہے کیا کر سکتا ہے، وہ بعد میں پورا کرے گا جو روزہ چھوٹ گیا بیماری کے عالم میں۔ ہاں، ایسا بیمار، ایسا بوڑھا، مرد عورت کہ جس کو بیماری سے اب صحت یابی کی کوئی امید نہ ہو، لا علاج مرض ہو، تو یا بہت زیادہ ایسا بوڑھا ہو، 80 سال کا شیخ فانی، 90 ایئرس کا، 100 سال کا شیخ فانی، جس کو طاقت قوت بالکل نہیں ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، چل نہیں سکتا، برابر بول نہیں سکتا، اگر ایسی کیفیت ہے تو پرانا والا جو سسٹم تھا، جو قانون قرآن کا کہ ایک روزے کے بدلے میں کیا کرو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، 2 وقت کا کھانا کھلا دو۔ تو اب اگر آدمی اتنا بیمار ہے کہ صحت یابی کی امید نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہے یا اتنی بوڑھی ہے کہ وہ روزہ کی طاقت و قوت نہیں رکھ سکتی، تو پھر ایسی صورت کے اندر ایک روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں بوڑھے شخص کا یا وہ بیمار شخص کا، کہ اور فدیہ کیا ہوگا کہ ایک روزے کے بدلے میں بھائی ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلا دیں، یہ جو ہے ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ سو یہ دوسرا مرحلہ تھا، پہلے اختیار حاصل تھا، بعد میں اختیار چھین لیا گیا۔ اور تیسری بات جو یہ تھی کہ یہودیوں کے ہاں روزے کے سسٹم کیا تھا، ایک تو بدماشی کرتے تھے وہ لوگ افطار کرتے وقت، اگر افطار کا وقت ہو گیا اور 10 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکے رہو، ہمارے لیے کیا مشکل کام ہے، ہم تو 24 گھنٹے بھی کھانے پینے سے رکے رہ سکتے ہیں، ہمارے اندر وہ انرجی ہے، ہم کو اتنی زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ یہ محبت میں غلو، اللہ نے جو چیز قرار نہیں دیا فرض، اس کو اپنے اوپر خواہ مخواہ کے زبردستی اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، نہیں ہم اور زیادہ رکھنے کی ہم کو طاقت ہے، تو کہا کہ نہیں، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افطار کے اندر اجلت کرو، افطار میں اجلت کرو، یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہمارے اندر اور زیادہ سہنے کی طاقت ہے، اللہ کا حکم ہے افطار کرو، کر لینا۔ یہودی لوگ بہت زیادہ تاخیر کیا کرتے تھے، مغضوب علیہم ہو گئے، مغضوب
اور سحر کے اندر تاخیر کیا کرو۔ بہت لوگ آدھا گھنٹہ پہلے ہی کھا پی کے بالکل اب ہاتھ نہیں لگائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ طلوع فجر کب ہو رہا ہے وقت دیکھو، اس سے پہلے تک کھا سکتے آپ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے پاس یہ قانون رکھا تھا کہ افطار کے بعد جب تک کہ جگ رہے ہیں اس وقت تک تو کھانے پینے کی اجازت ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونے کی اجازت ہے، لیکن جیسے افطار کے بعد نیند لگ گئی، سو گئے، اب نیند کھلی تو اس کے بعد کچھ پینے کی اجازت نہیں، کچھ کھانے کی اجازت نہیں اور اپنی بیویوں کے پاس مقاربت کی اجازت نہیں۔ یہ شریعت موسوی کے اندر یہودیوں کے پاس یہ سلیقہ، یہ سسٹم تھا، اور وہی سسٹم امت محمدیہ کے اندر بھی چل رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا قیس بن سرمہ، مزدور صحابی، اپنے کھیت میں کام کر کے آئے اور افطار کے وقت افطار کیا نہیں، لیٹے، نیند لگ گئی، ہوتا ہے کبھی، ابھی افطار بھی نہیں ہوا، نیند لگ گئی، اور اس کے بعد ایسی نیند لگی کہ جب نیند کھلی تو صبح ہو گئی تھی۔ اب یہ رات بھی روزہ ہو گیا، دن کا روزہ تھا، اور یہ پھر دوسرے دن کا بھی روزہ شروع ہو گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ بالکل بے حال ہو گئے۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پوچھا کہ آخر تمہاری یہ حالت، یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ تو آپ نے پورا کا پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول مزدوری کرنے گیا ہوا تھا، کھیت میں کام کر رہا تھا، آیا، افطار کے وقت نیند لگ گئی، نہ افطار کر سکا، نہ رات میں کھا پی سکا، نہ سحری کر سکا، اور پھر دوسرے دن میں ویسے ہی بھوکا روزہ رہ گیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے روزے کی وہ تیسری جو کیفیت تھی وہ چینجز لایا، اللہ نے تبدیلی لائی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور پھر آگے کہ کیا کرو، تم کھاؤ پیو، کب تک؟ طلوع فجر سے لے کر کے جو ہے یعنی صبح صادق سے پہلے تک جو ہے تم، غروب آفتاب کے بعد صبح تک جو ہے تم کھا پی سکتے ہو، فجر کے طلوع ہونے تک اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو اب قرآن مجید نے کہا کہ تم جو ہے کیا کر سکتے ہو، رات میں یعنی صبح صادق سے پہلے تک کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اور وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے یہ پابندی اٹھا لی ہے کہ یعنی رات کے وقت میں سونے کے بعد اگر پھر نیند کھل جائے تو کوئی بھی چیز جائز نہیں تھی تمہارے لیے، لیکن یہ پابندی اللہ اٹھا لے رہا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اللہ نے حلال اور جائز قرار دے دیا ہے تم سب کے لیے روزے کی راتوں کے اندر اپنی بیویوں سے مجامعت، مقاربت اور بے حجاب ہونا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون، اور پہلے بھی تم میں سے بعض لوگ یہ کام کر لے رہے تھے، جوش اور جذبے میں آ کر کے اپنی بیویوں سے مقاربت کر رہے تھے، لیکن دل میں سوچ رہے تھے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، چونکہ کلیئر آیت کوئی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سمجھتے تھے تمام کے تمام صحابہ کہ ہمارا روزہ بھی یہودیوں کی طرح ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب صاف کر دیا کہ نہیں، رات کے اندر یہ پابندی تم سے اٹھا لی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ عفا عنکم فلا نباشروہن، اب آؤ، اب جو ہے اپنی بیویوں کے پاس مجامعت کرو، مقاربت کرو۔ وانتم عاکفون فی المساجد، یعنی ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے معتکف کے مختلف مسائل کا ذکر کیا۔ تو یہ تھا بزرگو دوستو کہ نماز تین کیفیتوں سے گزرنے کے بعد اس حالت میں منضبط ہو کر ہمارے پاس آئی، اور روزہ بھی جو ہے تین حالات سے گزر کر اس کیفیت میں جو آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ روزہ کی مختلف شکلیں تھیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن کا روزہ فرض قرار دیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض قرار دیا رمضان کا، تو پھر
یہ کہا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو روزہ رکھو، نہیں رکھنا چاہتے ہو تو ایک روزے کے بدلے میں جو ہے کیا کرو، ایک مسکین کو فدیہ کے طور پہ 2 وقت کا کھانا کھلا دو، جائز ہوگا تمہارے لیے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا حکم نافذ کیا کہ اب جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے، اب اس کو فدیہ نہیں دے سکتا وہ، الا یہ کہ پرانا اصول قانون باقی رہے گا اس شخص کے لیے جو بیمار ہے اور اس کو کوئی امید نہیں ہے صحت یابی کی، یا بہت ہی بوڑھا شخص شیخ فانی کہ جو بالکل جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتا، تو ایسا شخص آج بھی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ کے کھلا سکتا ہے اور دے سکتا ہے۔ اب یہ روزہ کیا ہے؟ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وفی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصہ، کہ روزہ کیا ہے؟ مخصوص وقت میں، مخصوص زمانے میں، مخصوص چیزوں سے، مخصوص شرائط کے ساتھ رک جانے کا نام روزہ ہے۔ مخصوص وقت وہی فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یہ زمانہ ہے مخصوص، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اور اپنی جو ہے بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے، مطلب قریب جانے کا مطلب یہ مجامعت نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ بے حجاب نہیں ہو سکتے آپ جو ہے ان ایام کے اندر۔ تو کھانے پینے اور جو ہے اپنی بیویوں سے مجامعت سے رکے رہنے کا نام یہی کیا ہے؟ روزہ ہے، اور یہی شریعت کے اندر ہے روزے کا تصور۔ اب روزے کی جو فضیلت ہے اور اس کے جو مختلف حکمتیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ مزید اس کے اوپر جو ہے آگے تشریح ہوگی اور گفتگو ہوگی۔ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو آج یہیں وما علینا الا البلاغ، جو حضرات